میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے آمین کہا۔ پھر آپ نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کر کے اپنے لیے جنت کو نہ خرید لے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے۔ من ذکر تو اتنا ہوں کہ جس کے سامنے میرا نام اس میں گرامی لیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ مجھ پر درود پاک نہ گئے۔ اور میں نے کہا کہ آمین۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف نوریوں کے سردار ہیں جبرائیل اور دوسری طرف ساری انسانیت کے امام ہیں، وہ بدعا کہنے والے یا آمین کہنے والے؟ اب اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر آدمی کو اپنے گریبان میں دھیان کر کے سوچنا چاہیے کہ میں کہیں ان میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کی مقدس سال ہے اور پھر یہ آخری عشرہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کو من النار، یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر افطار کے وقت، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب پہلا روزہ ہوتا ہے اور پہلی افطاری آتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ وہ 10 لاکھ لوگ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر دی تھی، 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتے ہیں۔ جب دوسرا روزہ ہوتا ہے، دوسری افطاری آتی ہے، اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے پھر بھی ایسے ہی 10 لاکھ ہر افطاری میں، لیکن جب آخری افطار ہوتا ہے، آخری روزہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت یکم رمضان سے لے کر کے ایک دن پہلے تک جتنے لوگ ہر روز اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاص کیے تھے، نجات دی تھی، ان کے مجموعے کے برابر ان سب کو جمع کرو، آخری افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ تھا۔ لہذا رمضان کی جو ساتھ ہیں ہمارے پاس باقی ہے، یاد رکھیں یہ بہت قیمتی۔ اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس لیے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ آپ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے۔ کون سے بندوں کو؟ اللہ اکبر، اور انبیاء کو نہیں، اولیاء اللہ کو نہیں، متقین کو نہیں، مفسرین اور محدثین کو نہیں۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو میری نافرمانی اور بغاوتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے دن رات میری نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، احکام کو توڑا، اگر ان کے دل کے اندر ندامت ہے، صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، زیادتی کر چکے، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، بندے کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے قبول کرنے میں اور راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ ایک آنسو اپنی آنکھ سے بہا دیتا ہے، پکھی کے سر کے برابر، فرمایا کہ جہنم کی وہ دہکتی ہوئی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوتے، فرمایا کہ یہ ندامت سے نکلا ہوا میرے بندے کا وہ ایک آنسو جہنم
ایسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات، پیار کرنے والی ذات، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اور ماں جب ناراض ہوتی ہے تو جب اس کا اولاد اس کے پاس آتی ہے، فرمایا کہ وہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا اللہ اپنے روبرو بندے سے جب وہ منانے کے لیے آتا ہے، اللہ مجھے جتنا اس سے جلدی راضی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ یا اللہ میں نے تیرا رزق کھایا، تیری زمین پہ چلا، تیرے سورج کی روشنی اور تیرے نعمتیں کھائیں اور بدن کے اندر طاقت آئی، میں نے تیری بغاوت کی، تیری نافرمانی کی، تیرا رزق کھا کے، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ زبان سے بھی نہ کہ دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہو گئے، یہ ندامت آ گئی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کی محبت پر۔ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک کے ذریعے حدیث ہے اور قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا کہ اللہ ایسے گنہگار بندوں سے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ طائب ہو جاتے ہیں، ندامت لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی کے طرفدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا صرف گناہ معاف نہیں کرتے، یحب التوابین، ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کروا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آدم تو خطا کا پتلا ہے، سارے آدم جو ہیں وہ خطا کے پتلے ہیں، کس سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ خیر الخطائین، تم میں سے سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے صدق کے دل کے ساتھ انسان ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی دے۔ موسیٰ نے مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہو، بارہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برہان رحمت تازہ نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جنابی پیغمبر تھے، قوم کو لے کر کے باہر نکلے، یہ بڑا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے معافی اور بارش کی دعا کر رہے ہیں، تو دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، تو پیغام آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے موسیٰ، آپ کے مجمع کے اندر ایک گنہگار بنتا ہے اور اس کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے یہ اللہ کا میری رحمت رکی ہوئی ہے، یہ بارش رکی ہوئی ہے، آپ اعلان کریں وہ باہر چلا جائے، میری رحمت اور بارش آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان جائے، کہا کون ہے وہ بدبخت آدمی کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری مخلوق اور جانور بھی یہ سارے اس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، دفع ہو جائے، یہاں سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، جب یہ اعلان سنا موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر کا، اب اس آدمی کو تو پتہ تھا کہ وہ گنہگار میں ہوں کہ جس نے کبھی اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کیا، میں اللہ کی دعا میں کرتا رہا، گناہوں کے اندر ڈوبا رہا، لیکن یا اللہ تو نے میرے اتنے بڑا گنہگار ہونے کے باوجود ستاری کی چادر میرے گناہوں پہ رکھی اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ آج سارا مجمع موجود ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہے، یا اللہ باہر نکلتا ہوں، رسوا ہوتا ہوں، یا اللہ میں تیرے ساتھ توبہ طائب ہوتا ہوں، صرف کے دل سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میری عزت بھی بچا لے، یا اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آئندہ تیری بغاوت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے دل کے اندر اللہ سے یہ راز و ریاض کی باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے، کوئی بندہ باہر نکلے گا، بندہ کوئی نہیں نکلتا، آسمان پہ بادل آتے ہیں، موسیٰ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ تو موسیٰ قریب اللہ تھے، اللہ سے آپ کلام ہوتے تھے، پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اعلان کیا، آپ نے مجھ سے کہا اعلان کیا، باہر کوئی نہیں گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے روکی ہوئی۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ موسیٰ میں نے سچ کہا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی تھی، لیکن اب اس بندے نے میرے ساتھ چھوڑا کر لیے، معافی مانگ لیے، لہٰذا پہلے جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی ندامت کی وجہ سے یہ باران رحمت نازل کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کو ایسے معاف کرنے والے، ایسے بخشنے والے، فرمایا کہ کوئی بندہ اتنے گناہ کرے کہ ساری
زمین اس کے گناہوں سے بھری ہے۔ مسکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمایا کہ ساری زمین گناہوں سے بھری ہے۔ ایسا کون ہوگا؟ کتنے گناہ ہوں گے کسی کے؟ تو فرمایا کہ اگر بالفرض ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے اور پھر اس کے گناہ اوپر کی طرف اٹھیں اور فضاؤں کو بھرنا شروع کر دیں، آسمان سے ٹکرانے لگے، پھر بھی وہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ جائے، معافی کا طلبگار ہو جائے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ غفرت لعبدی ولا ابالی، اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا کہ یہ اتنا گنہگار آدمی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ یہ توبہ کرے گا اس کے بعد اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلتے 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 پھر گناہوں کی دنیا ہے اور گناہوں کی دلدل میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، پھر نہیں گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اب سوچتا ہے کہ اب کیسے جاؤں، اب اس کے در پہ کس منہ سے جاؤں گا، کیسے اس کو منہ دکھاؤں گا، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ اور کوئی در نہیں، پھر جا کے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بہ غفرت لعبدی، کیا میرا بندہ یہ جو اپنے دل میں سوچ رہا تھا کیا میں کیسے جاؤں اس کے منہ کے سامنے اور پھر آ کر کے مجھ سے توبہ مانگی، یہ ایمان اس بات پہ رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا یہ ایمان موجود ہے کہ ایسا کوئی رب ہے، لہٰذا اس نے مجھ سے معافی مانگی اور بھر کو آپ دی، چل میرے بندے میں نے پھر معاف کی۔ فرمایا کہ سب کا ماشاء اللہ پھر چلتا رہتا ہے نیکی کے راستے پہ عزم کے ساتھ۔ شیطان اور سوسائٹی اس کو گناہوں کی دعوت دیتی ہے، وہ بچتا رہتا ہے، لیکن پھر اچانک پاؤں پھسل جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، اب کہتا ہے اب تو اللہ کو منہ دکھائی نہیں سکتا، وعدہ کیا تھا اللہ پھر گناہ نہیں کروں گا، یہ تیسری مرتبہ پھر میں گناہ میں پھنس گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر سوچتے رات کی لڑائی میں پھر آتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوال کوئی ڈر نہیں، انی اذنبت ذنبا آخر، اے اللہ مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا، اب میں کس کے پاس جاؤں، تیرے در کے سوال کوئی ڈر نہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے پیار کرنے والی ذات ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اگر ہم ہی وما قال اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کبھی بھی تم پر ظلم کرنے والا نہیں، تم اپنے پاؤں پہ خود قرآنی مانگتے ہو، ایسے رب سے دور مانگتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا کس چیز نے تجھے اپنے اس کریم رب سے دور کر دیا، غافل کر دیا، اس کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ آؤ اپنے رب سے معافی مانگو۔ فرمایا کہ جب معافی مانگتے ہیں تیسری مرتبہ آتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے غفرت لعبدی، اے میرے بندے میں نے پھر معاف کر دیا، اور فرمایا کہ سن اگر آئندہ بھی تیرا پاؤں پھسل گیا اور پھر تو گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، 100 مرتبہ گناہ کر، پھر آ کر کے معافی مانگ صرف کے دل کے ساتھ، بشرطے کہ اس دل میں یہ عزم ہو پکا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہو پکا میں 100 مرتبہ معافی مانگوں گا، معاف کر دوں گا۔ فرمایا کہ اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا ان اللہ یغفر توبۃ العبد ما لم یغرر، جب تک کہ اسرائیل آ کر کے تمہاری جو سانس کی ڈوری ہے اس کو کھینچتا نہیں اور یہاں تک تمہاری سانس نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک جب بھی تم معافی مانگو تو اسے معاف کرتا رہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس سے اور بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر اس رب کریم کے سامنے ہم اپنے آپ کو معاف نہ کریں۔ جبریل کی بددعا نبی علیہ السلام کے اوپر سے امین ہماری بدبختی میں اور کیا شک رہ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ساتھ باقی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان صدق کے دل کے ساتھ اپنے قربان کے اندر جان کر کے ہر ایک کو اپنے گناہوں کا خود پتہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، حقوق اللہ کی معافی مانگے اور حقوق العباد لوگوں سے جا کر کے معاف کروائے، یا ان کے حق کو ادا کرے، یا ان سے معافی مانگے کہ معاف کروائے یا پھر ان سے یا ان کو جا کر کے ادا کرے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ چند ساعتیں باقی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ایک کو میرا نار آخری اشرا جہنم سے خلاصی کا، نہ جانے اگلے رمضان کے اندر ہم میں سے کس کو یہ ساتھ نصیب ہوتی ہیں، یا ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے اور کون جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج ہے بھی رات اور
लगता ही है कि 30 रोजे पूरे होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, सलात व तस्बीह का एहतमाम करें। फरमाया कि ये एक ऐसी नमाज है जो इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके छोटे और बड़े अगले पिछले नए पुराने सारे गुनाह को माफ़ करवा देगा, बशर्ते के साथ सिर्फ दिल के साथ तौबा भी मांगे। तो सलात व तस्बीह का एहतमाम कीजिए, जुम्मतुल विदा भी है, अपने घर के अंदर ख़वातीन को भी बताइए और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगिए। ये जो आदमी हालात हम पे बने हुए हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा अमूमी तौर पर जिन हालात का शिकार है, जिस मजलूमियत का शिकार है, एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह की तरफ जा करके वापस माफ़ी मांगें, कुरान की तरफ आएँ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, सदक़ात और खैरात करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से को ठंडी करने वाली चीज़ क्या है? सदका और खैरात, गरीबों के साथ ताबन करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये भी अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडी करने वाली चीज़ है। लिहाजा ये जो साथ में बाकी हैं और ज़र भी किसके साथ होता है? 70 के साथ ज़र होता है। एक अमल 70 के साथ ज़र होता है, एक नफल 70 के बराबर है और एक आप खर्च करते हैं वो 70 के बराबर हो गए। लिहाजा ये जो चंद साथ में बाकी हैं खूब अल्लाह ताला से माफ़ी मांग करके अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ फरमाएं कि रब्बे कायनात हमें इन बाकी सातों को कीमती बनाने की जरूरत है। रमज़ान तो कीमती है, जुम्मतुल विदा कीमती है, बहुत कीमती जुम्मा है, लेकिन मेरे लिए कब कीमती बनेगा? जब मैं इस जुम्मे के अंदर कोई इबादत करूँगा, वरना ये तो गुजर जाएगा। इसलिए जो साथ में बाकी हैं उनके अंदर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।